ویلکم بیک ناظرین. آج عدالت میں اعتزاز احسن صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ اور کہا. ان کا کہنا تھا کہ اگر صدر کو عدالت بھیجیں گے تو دنیا میں غلط تاثر جائے گا اور صدر 2/3 اکثریت سے منتخب ہوئے تھے. جسٹس طارق محمود صاحب سے یہ سوال کروں گی, ہمارا کیا تاثر جا رہا ہے دنیا میں جسٹس صاحب؟ خیر بھی دیکھیں, عدالت میں جب کیس ہوتا ہے نا, وہ تو اس میں جو ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے اور ہونا بھی چاہیے, وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں. وہ یہ جو معاملات ہیں ان کی طرف تو نہ وہ امپورٹنس دیں گے نہ میرا خیال دینی چاہیے. باقی رہا دنیا میں تاثر, تو میں بڑے شرمندگی سے یہ بات کروں گا کہ دنیا میں ویسے بھی ہمارا کوئی اچھا تاثر تو نہیں ہے. آپ بھی باہر جاتی ہیں, ہمارا کوئی تاثر نہیں ہے, اور انفارچونیٹلی جب باہر جانا پڑتا ہے لوگوں کو تو میں نہیں سمجھتا کہ کافی شرمندگی سے ان کو گزرنا پڑتا ہوگا. تو بات یہ کہ ہماری کوئی وہاں پر کوئی ایسی گڈ ول تو ہے نہیں, نہ ہماری کوئی نیک نامی ہے. اور اسی لیے, اور سب سے اہم بات میں یہ ہے کہ دیکھیں دکھ کی بات ہماری یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمالیہ جیسے پہاڑ مسائل موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, شاید اس سے بھی زیادہ, لیکن بات یہ ہے کہ اس طرف تو کوئی توجہ ہے نہیں ہماری, اور ہم ایسے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں جس کا الٹیمیٹلی مجھے تو کوئی حاصل اصول تو نظر نہیں آتا. اچھا, میں کوئی تعلق نہیں. سینیٹر صاحب سے بھی میرا یہی سوال ہے, ہمارا کیا تاثر ہے؟ اب ایک تاثر یہ بھی ہے جو عوامی تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی پہلے تو خود محاذرائی کی طرف جاتی ہے, سٹیٹمنٹس آ جاتے ہیں, چاہے وہ عدلیہ کے لیے ہوں چاہے وہ فوج کے لیے ہو, بھلے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وہ سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں, پھر وہ ریٹریو یو ٹرن لے کر آتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی میں نے تو سیکٹری قانون کے لیے کہا تھا. تو مطلب تاثر تو ہمارا دنیا ویسے ہی دیکھ رہی ہے, اب کس تاثر کی کمی رہ گئی ہے؟ میں جسٹس طارق صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ تاثر ہمارا بدقسمتی سے بہت خراب ہے دنیا ساری میں. ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر طریقے سے جو بھی کام کریں اسی چیز کو پھر مد نظر رکھیں. ایک خط لکھ ہی دیں. عدالتوں کا احترام کہ اگر عدالت کہتی ہے کہ کسی لوور کورٹ نے کسی سیشن جج نے یہ فیصلہ نہیں دیا. 17 ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے, دا ہائیسٹ لینڈ, ہمارے ہائیسٹ کورٹ ان آور لینڈ, سپریم کورٹ کے ججز ہیں, کیا انہوں نے آرٹیکل 248 نہیں پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا ہوگا, میرا خیال ہے بالکل پڑھا ہوگا, اچھی طرح سمجھتے ہوں گے, اور ان کو وہ ٹائم بارڈ کیس کا بھی پتہ ہوگا کہ مارچ میں ٹائم بارڈ ہو جائے گا, بالکل پتہ ہوگا, اور انہوں نے اسٹڈی کر کے سارا فیصلہ دیا. اور اس کے بعد پھر اگر آپ نہیں بھی ایگری کرتے, اگر پسند نہیں بھی ہے آپ کو کیس, وہ اپنی جگہ پہ, لیکن آپ ان سے ڈس ایگری بھی کر سکتی ہیں, لیکن اوبے کرنا جو ہے فرض بنتا ہے. اگر یہی حالت رہی کہ بھئی آپ کو آپشن بھی دی گئی ہے کہ آپ آ کے اس آپشن کو اویل کیجئے, کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ امیونٹی حاصل ہے تو آ کے امیونٹی آپ کلیم کریں, بتائیے ہمیں, شاید وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم سمجھ گئے, ہمیں خط لکھنے کی, آپ کو اپرچونٹی بھی دی گئی, اور آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد ریویو میں بھی کیے گئے, اس کے بعد کمیشن بھی بنا, اس کے بعد 5 بندے, پھر 7 بندے, اب اتنا لمبا کری جا رہے ہیں, آپ ڈیلے کری جا رہے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ ہم اتنے دیر عدالتوں میں رہے ہیں, ہمارا یہ رہا ہے. اگر آپ بار بار آپ جا کے عدالت کو کہیں گے کہ دیکھیں جی ہمیں جو ہے ہمارا بندہ جو ہے اٹارنی جنرل بیمار ہو گیا, اٹارنی جنرل صاحب نے رات کو انسٹرکشن نہیں لی گئی, کورٹ کہتی ہے جی کہ ہم آپ کو 2 گھنٹے اور دیتے ہیں, چلیں آپ جا کے پوچھ لیں, پھر بھی آپ نہیں مانتے, تو کیا کرے کورٹ؟ ایک جگہ جا کے فیصلہ تو ہونا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ جب 1 فروری کو جا کے واپس جائیں گے تو یہ ویل پریپیئرڈ ہوں گے, کوئی اور بہانہ نہیں ہوگا, اور بندہ بیمار ہو جائے, کوئی باہر چلا جائے, تو پلیز خدا را ایک دفعہ اس کیس کو ختم ہو جانے دیجئے. جو بھی فیصلہ ہو, ہم سب ایک چیز پہ ایگری کر لیں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا ہم سب اس کو مانیں گے. جی رفیق صاحب. دیکھیں یہاں مجھے بڑی خوشی ایک ہو رہی ہے کہ آج پورے پاکستان میں کانسٹیٹیوشن پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اور ہر آدمی پیشے کے اعتبار سے ایسے لگتا ہے کہ کوئی بار اطلاع ہو, کوئی وکیل ہو, اور قانون کی تشریح کر رہا ہے. اور اچھی بات ہے کہ لوگ اویئر ہو رہے ہیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے. لیکن پیپلز پارٹی نے خط نہیں لکھنا. دیکھیں بات, آج ہم نے اپنا پرائم منسٹر آف پاکستان نے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے سامنے, عدالت عظمیٰ کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے. اب یہ عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, یہ معاملہ سب جوڈس ہے. دیکھیں ہم آپ کو ایک بات کر رہے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ NRO جو ہے اس لیے ختم کیا گیا, یہ ایک عامر نے جو ہے بنایا تھا, مشرف نے. ماضی میں بھی جو ہے قانون میں کیسز حکومتیں وڈرا کرتی رہی ہیں, اور یہ پروویژن ہے, حکومت کو یہ حق ہے وہ کوئی بھی کیس وڈرا کر سکتی ہے. یہ عوام کا پیسہ ہے.
یہ اکبر بگٹی صاحب کیا کہتے ہیں ولی خان صاحب پر ٹریٹر کے مقدمے بنے تھے, عطا اللہ مینگل پہ بنے تھے. وہ ساری باتیں صحیح ہیں, میری بات سنیں, عوام کا پیسہ ہے, اس وقت عوام کو ضرورت ہے. رفیق صاحب بہت برا حال ہے. میری بات سنیں, کیسز وڈرا ہوئے ہیں. اور دوسری بات آپ جو کہہ رہی ہیں کہ یہ عوام کا پیسہ ہے, ایک چیز پروو نہ ہو, خدا را آپ اس طرح بات نہ کریں. ابھی تک یہ کیس سوئس عدالت والا کوئی پروو نہیں ہوا ہے جو اس پر آپ لوگ اس طرح رائے زانی کر رہے ہیں. آج جو ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر, میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کروں گا کہ اللہ کے واسطے, خدا کے واسطے, جو آج سپریم کورٹ نے کے اندر وکلا جو کر رہے تھے ان چیزوں کو روکے, کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا ہے اگر اس طرح جو ہے وکیل یہ تاثر دیں گے کہ کوئی جسٹس پارٹی ہے یا جو ہے عدالتوں کا وقار جو ہے وکیل اگر وہاں تباہ کریں گے تو اللہ کے لیے یہ چیزیں روکیں. بڑی خطرناک چیز ہو رہی ہے. جسٹس سعید الزمان سے پوچھتے ہیں, جسٹس صاحب یہ بتائیے کہ یہ عوام کا نمبر 1 پیسہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے, یہ پیسہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو درخواست دی تھی سوئس عدالت میں, وہاں پاکستان گورنمنٹ کا اسٹینڈ یہی تھا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کہنا یہ تھا کہ یہ پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے, لوگوں کا ہے, اور یہ لوگوں کا ہے, مطلب عوام کا ہے. اور اسی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان کو ایز اے سول پارٹی اس کیس میں امپلیٹ کیا گیا تھا. بالکل. اور وہ ابھی بھی وہ یہی درخواست جو دلائی ہے سپریم کورٹ نے, جو خط لکھنے کے لیے کہا ہے, وہ صرف اسی حد تک کہا ہے کہ وہ جو پارٹی بنا تھا پاکستان, گورنمنٹ آف پاکستان ایز اے سول پارٹی, اس کو ریوائیو کیا جائے, اس کو کچھ نہیں کہا ہے. اچھا, دوسرا سوال میرا جسٹس صاحب ویری کوئکلی, کہ جیسے کہ رفیق انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج جو وکلا نے وہاں پر کیا ہے وہ بات کیا فیئر ہے, ایسا ہونا چاہیے تھا یا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ جی بالکل, ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس لیے ماضی میں بھی ایسا ہوا تھا, تو اس کا نتیجہ آپ اس کا نتیجہ برا نکلتا ہے, کس قدر اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا, اور پھر بہت سارے ایم پی ایز وغیرہ کو سزائیں ہوئی 6 مہینے کی. تو یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے, یہ ہماری عدالتوں کے وقار کے منافی ہے. یہ بالکل منافی, اور کوئی بھی تصادم ہو سکتا تھا جو کہ مزید ایشو کریٹ کر دیتا ہے. میں جسٹس اس قسم کے نعرے بازی جو ہے کورٹ کے کمپاؤنڈ کے اندر یا کورٹ سے متعلق اس قسم کی نعرے بازی کرنا مناسب نہیں ہے, اور خاص طور جبکہ وکلا صاحبان یہ کام کر رہا ہوں تو یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. نعرے لگے ہیں چیف تیرے جانثار, بے شمار نعرے لگائے ہیں. اچھا, جسٹس طارق محمود سے بھی میں 1 لائنر لوں گی, اور سینیٹر صاحب سے بھی. سینیٹر صاحب, جسٹس صاحب, عوام کا پیسہ ہے اور یہ جو عدالت میں آج ہوا یہ ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ 2 کوسچنز ہیں, بہت بریف آنسر. دیکھیں, جو آج عدالت میں جو ہوا ہے وہ میں تو ذاتی طور پر اس پر بہت شرمندہ ہوں. دیکھیں, جیسے ایک مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے, جو ہم جس پیشے سے جن کا تعلق ہوتا ہے عدالتوں سے, عدالتیں بھی ہمارے لیے بڑے مقدس ہوتی ہیں, جیسے سینیٹر صاحب کے لیے سینٹ اور پارلیمنٹ مقدس ہوتی ہے. اور یہ جو کچھ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں جج صاحبان کی بڑی امبیرسمنٹ ہے. مطلب دیکھیں نا, اب لوگ انگلیاں اٹھانا شروع ہو گئے, جیسے رفیق صاحب بھی فرما رہے ہیں, تو یہ ایسی بات بالکل ہی, اور ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور اگر قانون جاننے والے اگر یہ کریں گے تو پھر دوسروں سے کیا ہوگا؟ اچھا, میں سینیٹر صاحب سے پوچھ لوں بس 1 لائنر. سینیٹر صاحب, عوام کا پیسہ ہے یا نہیں ہے, یا ہم ایلیگیشنز میڈیا پر بیٹھ کے لگا رہے ہیں؟ بالکل جی, پیسہ ہے, اور یہ پیسہ واپس پاکستان کو ملنا چاہیے, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ پیسہ نہیں ہے تو پھر وہ بتائے یہ پیسہ کس کا ہے اور اس نے کہاں سے کمایا ہے. بالکل, بہت شکریہ. سورس آف انکم کیا تھی کس بندے کی, کتنی تنخواہ ملتی تھی, اس پہ کتنا ٹیکس پے کیا, یہ بھی بتانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ نے جو بات کی ہے, مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں ہے, یہ مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے, یہ عدالتوں نے ثابت کرنا ہے. میں بہرحال بہت شکریہ ادا کروں گی جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان کا, جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود کا, سینیٹر طارق عظیم صاحب کا, اور رفیق انجینئر صاحب کا. ناظرین, بات یہاں پر یہی آ جاتی ہے کہ آخر ہم دنیا کو کیا تاثر دے رہے ہیں, اس میں ہماری حکومت, ہم عوام, یا ہماری عدلیہ, یا ہماری فوج کس قسم کا تاثر دے رہی ہے, یہ ہم سب کو بیٹھ کر آپس میں ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ کو میرا شو کیسے لگا, آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.